اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پاکستانیوں بولنے سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا، اس بات کو نصیحت سمجھ لو یا وصیت سمجھ لو، مارا جاؤں یا اٹھا لیا جاؤں، لیکن کبھی بھی اس شخص کی عزت نہ کرنا جس نے عمران خان صاحب سے خودداری کی ہے، جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن یاد رکھنا، رب سے ایک دعا ہے کہ یا اللہ 8 فروری تک زندگی دے دے۔ ایک شخص کا مقروض ہوں، ایک شخص کے مجھ پہ احسان ہے، اس نے مجھے اپنا مقروض کیا ہوا ہے، یا الہی 8 فروری تک بس زندگی دے دے۔ ایک شخص کے احسان اتارنے ہیں، اس کا مقروض ہوں، اس کا قرض اتارنا ہے، لیکن پاکستانیوں وہ ہمارے لیے اپنی جان تک قربان کر گیا، اپنے اوپر قاتلانہ حملہ اس نے کروا لیا، لوگ اس کی زندگی کا دشمن بن گئے، اپنی بادشاہی جیسی زندگی کو ختم کر کے اپنے پھولوں جیسے بیٹے قربان کر دیے اس نے ہماری خاطر۔ آج وہ ہماری وجہ سے جیل میں ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ان یزیدیوں کی وجہ سے ان کے کوفے کے لوگوں کی طرح ہم بھی باہر نہ نکلے، جیسے کوفے کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام حق پہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہ نکلے، انہوں نے جان بوجھ کے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کروایا۔ لیکن پاکستانیوں جب اللہ کہتا ہے عمران خان کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، تو پھر کیوں نہیں نکلتے؟ جب قرآن کا فیصلہ ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، جو حق کے ساتھ بندہ کھڑا چاہے کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دو۔ لیکن خان صاحب ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہ کر پائے، آپ نے ہمارے لیے اپنی جان تک قربان کر دی خان صاحب۔ لیکن بڑی شرمندگی ہے، بہت شرمندگی سے بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے تو ہمارے لیے سب کچھ کر دیا، آپ نے تو آسانی سے کہہ دیتے ہو نا میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کی ذاتی قیمتی ہے۔ خدا کی قسم آپ ہمیں سب کچھ سکھا گئے ہیں، بولنا سکھا دیا ہے، لڑنا سکھا دیا ہے، لیکن خان ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ میری جان نہیں قیمتی، میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی آپ کی آزادی قیمتی ہے، لیکن خان سب کچھ سکھا گیا ہے، لیکن ایک بات نہیں سکھا سکا کہ میرے بغیر جینا کیسے ہے۔ نہیں جی سکتی یہ قوم، یہ 24 کروڑ مقروض ہے آپ کی عوام۔ 8 فروری کو ایک ایک ظلم ان ظالموں کا یاد کر کے لوگوں کو یاد کرواؤں گا، جیسے انہوں نے میری ماں اور بہنوں کے بالوں کو گھسیٹا تھا، ہمارے گھروں میں چھاپے مارے تھے، ہماری ماں کو اٹھا کے لے کے گئے تھے گھر سے۔ ایک ایک ظلم لوگوں کو یاد کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے کیسے ظلم کیا ہمارے اوپر۔ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ظلم ہوا ہے کہ کسی سیاسی کارکن پر جتنے لوگوں نے ظلم کیا ہے، کوئی حق کی بات بند کرتا ہے تو اس کی زبان کو کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے عمران ریاض کی زبان کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن میں مارا جاؤں یا اٹھا لیا جاؤں، لیکن آپ نے میرے بغیر بھی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے اور یہ یزید لوگ زندہ رہیں گے، سب نے مرنا ہے، اور ایک عدالت اللہ کی بھی لگنی ہے۔ پاکستانیوں کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ کسی کا ہو کے مرو، مرنا تو ہے لیکن کسی کے سیرے چڑھ کے مرو۔ تاریخ آپ کو یاد رکھے، جب تاریخ جو ہوتی نا وہ بہادر لوگوں کو یاد رکھتی ہے، بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی۔ پاکستان زندہ باد۔